یہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ میرے نبی نے کہا وہ کیا ظلم کر دیا، مجھے اللہ سے ملا دیا۔ او نہیں 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 نہیں، بل ما شاء اللہ وحدہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے۔ محمد بھی اس اللہ کا غلام ہے۔ محمد کا چاہا تب ہوگا جب اللہ چاہے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو میرا چاہا بھی نہ ہوگا، تمہارا چاہا بھی نہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان، عبدی انت ترید وانا ارید ولا يكون الا ما ارید فان سلمت لي فيما ارید کفیتک فیما ترید۔ جب اللہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے تو اللہ کا پیغام ہے وہاڑی والو، ایک تم چاہتے ہو، ایک اللہ چاہتا ہے۔ اگر اپنی چاہتوں کو پورا کرنا ہے تو سنو، تم اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے ہو، چونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کی چاہت کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، پھر تم جو چاہو گے میں کر دوں گا، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، جو پہل کر چکا ہے۔ یہ دنیا کے ظالم بادشاہ، یہ دنیا کے پتھر دل بادشاہ، لوگ ان سے تعلق بنانے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، عزتیں بیچ دیتے ہیں، ضمیر کو ضبط کر دیتے ہیں، اندر کی شمع بجھا دیتے ہیں کہ ان بادشاہوں سے تعلق مل جائے جو کل خود ان کی طرح جوتیاں چٹ کھا رہے ہوں گے، جو کل خود ان کی طرح در در کے دھکے کھا رہے ہوں گے۔ اور یہ نہیں مانتے جب تک تم سب کچھ ان کے حوالے نہ کر دو۔ ایمان بھی، ضمیر بھی، اندر کی روشنیاں بجھاؤ، تب یہ تمہیں اپنا قرب دیں گے۔ پھر بھی ذرا سے شک پر تمہیں اٹھا کے جیل میں ڈالیں یا سولی پہ لٹکائیں یا چپکے سے کسی اور سے قتل کروا دیں، صرف شک کی بنیاد پر، اور تمہارا اللہ، بے نیاز اللہ، غنی اللہ، مغنی اللہ، ساری کائنات سے بے نیاز اللہ، وہ تم سے محبت میں پہل کر چکا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، اے بہاڑی والو میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا۔ اگلا جملہ اس سے بھی طاقتور ہے، اے میرے بندو، مسلمان کی قید بھی نہیں لگائی، مرد کی قید بھی نہیں لگائی، اے عورتو، اے مردو، او میں تم سے محبت کرتا ہوں، او تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، تم بھی مجھ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کر لو۔ یہ سودا ہے جو تبلیغ میں بیچا جا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کو لفظ جماعت کے آئینے سے مت دیکھو، دھوکہ کھاؤ گے، سمجھو گے مولوی طارق جمیل تبلیغی جماعت کا رکن ہے اور تقریر کر رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، تبلیغ تو کلمے کی محنت ہے جو تمہارے دلوں میں بستا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی محنت ہے جو تمہارے دلوں میں بستا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی محنت ہے جو تمہارے رگ و پے میں سرایت ہے، تمہارے رگ و پے میں خون سے زیادہ اس کی محبت گردش میں ہے، جب موقع آتا ہے تو ظاہر ہوتی ہے۔ گرا پڑا مسلمان بھی اپنے لاشعور میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، تبلیغ پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، تبلیغی جماعت کے ذمے نہیں۔ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ذمے ہے اللہ کی آواز لگائے، اللہ کی آواز لگائے، اللہ کی محبت کا بول بولے، اللہ کی طرف بلائے، اور اللہ کے رسول کی عظمت کا نقش دلوں میں بٹھائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اللہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ کر دو، پھر جو تم کہو گے وہ میں کر دوں گا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کلمے کا اگلا حصہ بتاتا ہے، لا الہ، میں نے ابھی لا الہ الا اللہ تھوڑا سا بولا ہے، اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے
کہ تم پنجابی نظر نہ آؤ، تم محمدی نظر آؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے تم پٹھان نظر نہ آؤ، تم بلوچی نظر نہ آؤ، تم سندھی نظر نہ آؤ، تم بروہی نظر نہ آؤ، تم ایرانی نظر نہ آؤ، تم عربی نظر نہ آؤ، تم ترکمانی ترکی نظر نہ آؤ، تم غلام محمد نظر آؤ، غلام مصطفیٰ نظر آؤ۔ اتنی تو وفا کر لو۔ کلمے کا ساتھ جڑا ہوا میرا نبی معراج میں حاضر ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور میرے اللہ سے میرا نبی سوال کر رہا ہے، اپنے محبوب سے حبیب سوال کر رہا ہے۔ حبیب اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک ہی حبیب، ایک ہی حبیب، ایک خلیل ہے، ایک کلیم ہے، ایک حبیب ہے، ایک ہی سطر میں تینوں کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا جا میں نے تجھے نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول اگر مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ نے کہا جا کھول دیا، اور جب میرے نبی کو اللہ نے نبوت دی تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، جا میں نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ موسیٰ، یہ موسیٰ ہیں، الم نشرح لک صدرک، یہ حبیب ہیں، رب اشرح لی صدری، یہ کلیم ہیں، الم نشرح لک صدرک، یہ حبیب ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ویسر لی امری، ویسر لی امری، یا اللہ مجھے نبی بنایا ہے تو میرا کام آسان کر۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرا کام سوکھا کر دیا، تیرے بوجھ اٹھا دیے، تیرا کام آسان کر دیا۔ یہ حبیب ہے، وہ کلیم ہے۔ اب خلیل آ گیا، خلیل آ گیا۔ خلیل نے اللہ سے مانگا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، میرے مولا میرے بعد کہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، میرے بعد کے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، میرا نام اچھے تذکروں سے زندہ رہے، وہاڑی والوں میں میرا نام اچھے طریقے سے زندہ رہے۔ میرے رب نے کہا کر دیا زندہ۔ ہر نماز پڑھنے والا کہے گا کما صلیت علی ابراہیم اور کما بارکت علی ابراہیم۔ مانگا اللہ نے دے دیا، مانگا، یہاں مانگنا نہیں پڑا، یا مانگنا نہیں پڑا، یہاں سوال نہیں کیا، یہاں کا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا، کر دیا۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ موسیٰ کلیم، ابراہیم خلیل، داؤد لوہا نرم، سلیمان ہوا تابع، عیسیٰ مردے زندہ۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی گئی ہے، سب سے اعلیٰ۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھو آگے، یہ بدل سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا آج موسیٰ بھی آ جائے تو اسے تورات چھوڑ کے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ آج موسیٰ بھی آ جائے تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی آئے تو میری مانے بغیر چارہ نہیں، تو وہاڑی والے اس کی ٹھکرا کے کیسے کامیاب ہوں گے؟ وہاڑی والوں کو کیوں اللہ کا رسول یاد نہیں؟ کیوں اس کے طریقوں سے عشق نہیں؟ کیوں اس کی سنتوں سے پیار نہیں؟ کیوں اس کے طریقوں پہ فدا نہیں ہے؟ دل مال کو دے دیا، پیسے کو دے دیا، بیوی کو دے دیا، نفس کو دے دیا، بچوں کو دے دیا، اپنی ذات کے غلام، اپنے نفس کے غلام، اپنی خواہش کے غلام، اپنی چاہتوں کے غلام۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، وہ بھی کوئی انسان ہے جو چاہت کا غلام ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو نفس کا غلام ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو پیسے کا غلام ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو میک اپ زیب و زینت کا انسان ہو۔ یہ عورتوں کی طرف اشارہ، جنہیں سارا دن اپنے آپ کو سنوارنے کے سوا کام کوئی نہیں۔ گارے مٹی کو کب تک سنوارو گی؟ گارے مٹی کو کب تک سنوارو گی؟ آخر بڑھاپا نہ آئے گا، آخر جھریاں نہ پڑیں گی، آخر آنکھیں کمزور نہ ہوں گی،
کیا یہ کمر نہ جھکے گی؟ کیا یہ ہاتھ نہ کانپیں گے؟ کیا یہ پاؤں نہ لرزیں گے؟ کیا ہاتھ میں لاٹھی نہ آئے گی؟ کیا موت تمام نہ کرے گی؟ کیا قبر گوشت ادھیڑ نہ دے گی؟ کیا قبر کے کیڑے کھا نہ جائیں گے؟ کیا خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ پڑا رہ جائے گا؟ کیا وہ ڈھانچہ بھی چورا چورا نہ ہوگا؟ کیا وہ دن آئے گا جب تیرا میرا نام تک دھرتی میں جاننے والا ایک بھی نہ ہوگا؟ ایک بھی نہ ہوگا، ہاں ایک بھی نہ ہوگا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ۔ ہر کوئی مجھے دیکھے کیسے ہو، زینت نرالی ہو، فیشن نرالا، میرے کپڑے اور ہوں، میری انگوٹھی اور ہو، میرا جوتا اور ہو، میری گاڑی اور ہو، میرا میک اپ اور ہو، میرا کرتا اور ہو، میری کڑھائی اور ہو، میری چال اور ہو، زینت نرالی ہو، فیشن نرالا۔ ارے 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 جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ مرنے والے یوں جیا کرتے ہیں، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس گھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، کیسے؟ غلام رسول بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ، عشق رسول میں ڈھل جاؤ۔ نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے، انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نہ کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس عاشق رسول بن جاؤ۔ اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت، انہوں نے ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے، دو چار دیگیں چڑھا کے، پھول جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤ۔ پاگل تھے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ 2 سال کا معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن حسین ہے، اور آج حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یوں منہ پہ مار رہا تھا، ایسے ایسے مار رہا تھا، یہاں وہ ہونٹوں پہ چھڑی لگتی تھی، ایسے ہونٹوں پہ آ کر لگتی تھی۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے او بدبخت، او منحوس، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا ہے، کہاں چھڑی مار رہے ہو؟ کیسا پاگل تھا حسین جو ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی، پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا، اور ساری نسل کٹوا کے رکھ دی، سارا کنبہ اجڑوا کے رکھ دیا، بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے۔ کیا دیوانے ہو تم، سمجھے ہی نہیں ہو محمد الرسول اللہ کو، تم نے پہچانا نہیں اپنے اللہ کو۔ یہ کیا کر دیا؟ اللہ نے تمہیں نہیں بھلایا، ہم نے اللہ کو بھلایا، اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بھلایا، ہم نے ان کو بھلایا ہے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تم بھولے ہو وہ نہیں بھولے، وہ تو قیامت کے دن بھی نہ بھولا، وہ تو موت کے وقت نہ بھولا۔ جب جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ آ چکا ہے، جانے آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ نے کہا آ جائے، یہ وہ دربار ہے جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے اللہ کا فرمان ہے پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا، اور میرے اللہ کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لے کے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ طارق جمیل کو کسی پوچھنا ہے کہ ٹرنا ہے کہ رانا ہے؟ تم سے کوئی پوچھے گا کہ جامنا ہے کہ رانا ہے؟ یہ واحد دربار ہے جہاں پوچھا جا رہا ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے جبریل تیری کی صلاح ہے، جبریل تیری کی صلاح ہے،
جبریل جواب دیتا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آسمانوں پہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کہ میرا محبوب آ رہا، لیکن فیصلہ آپ کا چلے گا آخری۔ تو اس وقت تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا حسین کو بلاؤ، میں اس کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں، میں اس کے لیے دعا کر دوں، یا حسن کو بلاؤ، میں اس کی بے بسیاں دیکھ رہا ہوں، میری اولاد بلاؤ، یہ نہیں کہا۔ نہ جبریل سے فرمایا اچھا تو جا واپس میرے اللہ کے پاس اور پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ ملک الموت کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس گیا ہے، اوپر سے جواب آتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تب میرا نبی کہتا ہے الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جاتے جاتے پھر امت کو وصیت فرمائی، وہاڑی والوں میری امت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، 90% نماز چھوڑ نہیں پڑھتے، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، میری امت کے فقیروں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ نہ کوئی غریبوں پہ رحم کرنے والا رہا، نہ کوئی سجدوں میں اللہ کو یاد کرنے والا رہا۔ یہ آخری وصیت موت پہ یاد رکھا، محشر میں یاد کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ، بننے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آؤ، سیکھنے کا راستہ تبلیغ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپناؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کے پیچھے پیچھے چلو، تمہیں منزل ملے گی۔ تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھو، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کو سیکھنا، اطاعت کو سیکھنا، تعلق کو سیکھنا، اور اس کو لے کر دنیا کے آخری انسان تک جانا کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ کیا پیغام ہے؟ جو پونے گھنٹے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی پر آؤ اور اس کو سیکھو۔ مرنے سے پہلے اللہ رسول کو راضی کر لو، امت بن کے چلو، فرقے بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو، جماعتیں بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو، آپس میں گروہ بن کے نہ چلو، جڑ کے چلو، کٹ کے نہ چلو، محبت سے چلو، نفرت سے نہ چلو، سلوک سے چلو، عداوت سے نہ چلو، ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ اپنی کمائیوں کو حرام سے نکالو، سود سے نکالو، جھوٹ سے نکالو، رشوت سے نکالو، کھوٹ سے نکالو، اپنے گھروں کو غفلت سے نکالو، نماز پر، اذان پر، نمازوں کے لیے دوڑ لگاؤ، عورتیں مصلی کی طرف، مرد مسجد کی طرف، اپنے آپ باہم سلوک زندہ کرو، الفت و محبت کی فضا قائم کرو، درگزر کی فضا قائم کرو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ ماں باپ کی ہائے نسلیں برباد کر دیتی ہے، آگ لگا دیتی ہے ایک ماں کی آہ، ساتوں زمین آسمان جل اٹھتے ہیں جب ماں اپنی اولاد یا جب باپ اپنی اولاد سے دکھی ہو کر جب ہائے کرتے ہیں تو زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ تمہارے نبی نے فرمایا تھا، کل کائنات کے نبی نے، میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کی نوکری کر کے تمہیں دکھاتا، اور نہیں تو میری ماں تو زندہ ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہوا ہے، باپ دیکھا نہیں، میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع ہو چکی ہوتی اور ادھر سے میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، میں نماز پھر پڑھوں گا، بعد میں پڑھوں گا۔ ہاں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی۔ جب وہاڑی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑ جائے گی۔ اپنی زندگیوں کو نبی والے اخلاق میں ڈھالنے ہیں، جو قبروں میں گل سڑ گئے وہ بھی کھلی کتاب کی طرح سامنے ہیں، لاکھوں کروڑوں پرند تو پھر بھی ایک وجود ہے، خرب ہا خرب چونٹیاں روزانہ مر کے ختم ہو گئیں، وہ بھی اس کے سامنے ہیں، ان کے بے شمار انڈے، ان انڈوں میں پرورش ہو رہی وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ 800 میٹر کے بعد سمندر کے پانی میں روشنی نیچے نہیں جاتی، نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ اس وقت
شدید گرمی، سخت موسم ہے اور دھوپ کھلی ہوئی ہے، لیکن 800 میٹر کے بعد، پونے کلومیٹر کے بعد سمندر میں روشنی آگے جانا ختم ہے، نیچے کالی رات ہے۔ وہ سمندر کی اور نیچے تہ میں چلے جائیں جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، وہاں جتنے کیڑے چل رہے ہیں، جتنے چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کے پونگ چل رہے ہیں، سارے اس کی نظر کے سامنے ہیں۔ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کی بھی سنتا ہے، سانپ بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، بھوکا شیر بھی اللہ سے غذا مانگتا ہے، اور تھکا ہوا پرندہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اور معذور ہونے والا جانور اور پرندہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ اتنے فریادی اس کے دربار میں ہیں، تو وہ کہیں کوئی خطا کھاتا ہے تو وہ کہتا نہیں، یسمع ضجیجہم، میں تم سب کی پکار کو سنتا ہوں، باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، تم میں زبانیں بھی الگ ہیں، لہجے بھی الگ ہیں، میں تم سب کی سنتا ہوں۔ اس ساری کائنات کے بنانے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے جو اللہ کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں۔ اس ساری کائنات کا نظام چلانے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ زندہ اور مردہ کرنے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ اولاد کے دینے میں نہ دینے میں کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ الہم مع اللہ، کوئی نہیں۔ عزت اور ذلت کے دینے میں کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے؟ الہم مع اللہ، کوئی اور کرتا ہے؟ نہیں۔ کوئی اس کا ساتھ برابر کا نہیں ہے جو زندگی موت کا مالک ہو۔ رزق کے کھولنے بند کرنے میں الہم مع اللہ، کوئی اور اس کے ساتھ ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ محبتوں کے لانے اور مٹانے میں کوئی اور اللہ کے ساتھ ہے؟ الہم مع اللہ، کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے۔ جنگ اور امن کے قائم کرنے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ قوموں کو اٹھانے اور گرانے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ بیماری اور صحت میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ اولاد کے دینے اور نہ دینے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ میرے کاموں کے بننے اور نہ بننے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ میری حفاظت میں، میری حفاظت میں، میری اولاد کی حفاظت میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ مسلمانوں کو اٹھانے میں، بلند کرنے میں یا پستیوں میں گرا دینے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ باطل کو توڑ دینے میں یا باطل کو مہلت دینے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ دانے کو پھاڑنے میں، گٹھلی کو پھاڑنے میں الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں، کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ دانے کو کومپل بنانے میں، گٹھلی سے درخت نکالنے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ اور بیج میں سے کپاس کا پودا نکال کر اس پہ ٹنڈے لگانے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ آم پہ بور لگا کر، بور کا دانہ بنا کر، دانے کو آم کی شکل دے کر الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ گندم کے دانوں کو اکتوبر نومبر میں کاشت کر کے آج گندم کے ڈھیر لگانے والا الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ دوائیوں میں شفا ڈال کر پیٹ میں پہنچا کر شفا دینے میں الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں پہنچا کر زہر بنا دینا، اور شہد کی مکھیوں کے منہ میں پہنچا کر اسے شہد بنا دینا، اور بکری کے منہ میں ڈال کر اسے دودھ بنا دینا، اور درخت کی جڑوں میں ڈال کر اسے پھول پتیاں درخت اسے پھل بنا دینا الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ سمندر پہ سورج کی آگ برسا کر بخارات کو اٹھانا، اوپر جا کے بادل بنانا الہم مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے سوا کرنے والا؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ پھر بادلوں سے قطرہ قطرہ بارش کو برسانا، انا صببنا الماء صبا الہم مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ پھر زمین کو پھاڑنا، ثم شققنا الارض شقا، پھر اس کو پھاڑ کر فاسکناہ فی الارض، پھر پانی کو زمین کے اندر اسے خزانہ بنا کے جمع کر دینا، کوئی اور ہے الہم مع اللہ،
کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ پھر اس پانی کو ٹیوب ویل کی شکل سے نکالنا اور اس کو چشمے کی شکل سے نکالنا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ پھر اسی آسمان کے پانی کو برف بنا کر پہاڑوں پہ گرا کر بڑے بڑے برف کے تودے، گلیشیئر بنا کر، پتھر جیسی برف بنا کر اسے جما دینا، کوئی ہے اور الہ مع اللہ؟ کوئی نہیں، اکیلا ہے۔ پھر اس پہ سورج کی آگ برسانا، پھر اس کو پانی بنا کر نیچے لانا، پھر اسے دروں میں سے نکالنا، اوپر سے چشموں کی شکل میں نیچے گرانا، آبشاروں کی شکل میں نیچے گرانا، اور آگے دروں میں سے، گھاٹیوں میں سے ندیوں کی شکل دینا، اور پانی کو پھر شمال سے جنوب کی طرف سمندروں کی طرف لے جانا، اور زمین کو جنوب کی طرف جھکا دینا، شمال کی طرف سے اٹھا دینا، جنوب کی طرف جھکا دینا، تاکہ پانی آسانی سے دریاؤں کا سمندر میں جائے۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ پھر سمندروں میں پانی کو ذخیرہ کر دینا اور اس میں نمک ڈال ڈال کے اسے کڑوا رکھنا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس میں مچھلیوں کا جہان آباد کرنا، ایک چھوٹی سے لے کر ویل مچھلی کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 28 ٹن وزنی ہوتا ہے۔ وہ اس کا بچہ پیدائش کے وقت ہاتھی سے کئی گنا زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ مچھلی نے خود کیا یا کسی اور نے کیا؟ کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ گھاس پھوس کو کھا کر بھینس اور گائے کے پیٹ میں جا کر اسے گوبر میں بدلنا، اسے خون میں بدلنا، اس کے اندر سے دودھ کے سفید قطرے نکالنا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اور کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے۔ ایک ہی پتے کو کھایا ہرن نے اور وہ جا کے مشک کے نافے میں خون بنا اور خون سے مشک بنا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اور اللہ کے سوا یہ کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ مچھلی کی تھوک کو عنبر بنا دینا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ پانی کے قطرے کو صدف میں موتی بنا دینا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ کوئلے کو ہیرا بنا دینا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ لکڑی کو پریس کر کے اس میں سے تیل نکال کر لاکھوں خربوں ٹنوں کے لحاظ سے پہاڑوں کے اندر تیل کے ذخیرے جمع کر دینا، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ جب للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جب لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، جب آسمان اللہ کا، جب زمین اللہ کی، جب خلا اللہ کا، جب مشرق اللہ کا، جب مغرب اللہ کا، جب شمال اللہ کا، جب جنوب اللہ کا، جب فرشتے اللہ کے، جب انسان اللہ کے، جنات اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، زمین اللہ کی، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، صحرا اللہ کے، میدان اللہ کے، دریاؤں کا مالک جب اللہ، اور سمندروں کا مالک اللہ، اور مچھلیوں کا مالک اللہ، اور خلاؤں کا مالک اللہ، اور جنات کا مالک اللہ، اور چاند اور اس کی ٹھنڈک کا مالک اللہ، اور سورج اور اس کی آگ اور تپش کا مالک جب اللہ، اور تارے اور ان کی نور جھلملاہٹ کا مالک جب اللہ، اور رات کے اندھیروں کا مالک جب اللہ، اور دن کے اجالوں کا مالک جب اللہ، سانس کے تار کو بحال رکھنے کا جب مالک اللہ، آنکھوں کے نور کو باقی رکھنے والا جب اللہ، کانوں میں ٹیلی فون کے ذریعے سے آواز پہنچانے والا جب اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا جب اللہ، غذا کو جوہر بنانے والا جب اللہ، اور اس کے فالتو کو پیشاب پخانہ بنا کے نکالنے والا جب اللہ، ایک پانی پہ تجلی ڈال کے لڑکی بنانے والا جب اللہ، اور اسی پہ تجلی ڈال کے لڑکا بنانے والا جب اللہ، اور اسی پہ تجلی ڈال کے جڑواں جوڑے پیدا کرنے والا جب اللہ، اور پھر ان کو زندگی دے کر موت کے وادی میں دھکیلنے والا جب اللہ، اور دانتوں کو نکالنے والا جب اللہ، اور ماں کے تھنوں سے دودھ اتارنے والا جب اللہ، اور جب ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ کون ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ وہ کون ہے؟ الحی القیوم، قائم دائم زندہ باقی،
ابدی سرمدی اول آخر ظاہر باطن والی متعال بر تواب منتقم عفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقسط و جامع غنی و مغنی مانع و دار نافع نور ہادی بدیع باقی وارث رشید صبور جل جلالہ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی مشیر نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی سنگی نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی سے دبتا نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جب وہ اللہ ہے جو عاجز نہیں کہ میں عاجز ہوں، اے کم تو کر، اے تو کر، اے تو کر، میں اپنی بادشاہی ونڈ چھڑیے. لیکن کیا میرا اللہ بھی بادشاہی تقسیم کرتا ہے. یہ میرا وزیر اعظم ہے، یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے، یہ میرا مشیر خاص ہے، یہ میرا مشیر عام ہے، یہ وزیر خارجہ ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر مواصلات ہے، اور یہ وزیر بلدیات ہے. کیا میرا اللہ بھی ایسا ہے؟ کیا میرا اللہ بھی ایسا ہے کہ اس نے کچھ ولیوں کو دے دیا، کچھ نبیوں کو دے دیا، کچھ رسولوں کو دے دیا اور کچھ شہیدوں کو دے دیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ ضعیف نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ تھکا نہیں، وہ سویا نہیں، وہ غافل نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ دبتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ دائیں دیکھے تو بائیں سے غافل نہیں، اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں، آگے بھی دیکھے، پیچھے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے، بائیں بھی دیکھے، اوپر بھی دیکھے، نیچے بھی دیکھے، دل کے اندر کے چھپے ہوئے جذبات، احساسات، خیالات کو دیکھے بھی صحیح، سنے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح. جو ایسا اللہ ہو الحی القیوم، وہ کیسا اللہ؟ لا تاخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں. کیسا اللہ؟ ولا نوم، جو سوتا نہیں. کیسا اللہ؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے. کیسا اللہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر. کیسا اللہ؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے، ماضی حال مستقبل، دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت، سب کو دیکھا، سب کو دیکھا، سب کو گنا، سب پہ غالب، سب پہ حاوی، سب پہ حاوی. کیسا اللہ؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کے علم کا احاطہ کوئی نہ کر سکے، جس کے علم کے برابر کسی نبی کا علم نہ ہو، کسی ولی کا علم نہ ہو، کسی انسان کا علم نہ ہو، کسی طاقتور کی طاقت اس کے برابر نہ ہو، کسی کی شاہی اس کی شاہی کے برابر نہ ہو. کیسا اللہ؟ ولا یؤودہ حفظہما، جو تھکتا نہ ہو. کیسا اللہ؟ وہو العلی، جو بلند ہو. کیسا اللہ؟ العظیم، جو بلند ہو. کیسا اللہ؟ قل هو اللہ احد، جو احد ہو. احد، جو واحد ہو. واحد، جس کا شریک کوئی نہ ہو. احد، جس کا مثل کوئی نہ ہو. جس کا احد، واحد. میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں، میں کہہ سکتا ہوں میرا شریک کوئی نہیں. میں اپنے گھر کا احد مالک ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہی بے مثل ہے، اللہ ہی بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جو اپنے ہر روپ میں اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر صفت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، دور اتنا کہ نظر نہ پہنچے، دور اتنا کہ خیال بھی نہ پہنچے، اور قریب اتنا کہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قریب اتنا کہ شاہرگ سے بھی قریب ہو. دور اتنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں دیکھ نہ سکیں، خیال پہنچ نہ سکے، تصور جا نہ سکے، بزم تصور میں آ نہ سکے، تخیل میں سما نہ سکے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ ملک ہے، یہ قدوس ہے، یہ سلام ہے، یہ مومن ہے، یہ مہیمن ہے، یہ عزیز ہے، یہ جبار ہے، یہ متکبر ہے، یہ خالق ہے، یہ باری ہے، یہ مصور ہے، یہ غفار ہے، یہ قہار ہے، یہ وہاب ہے، یہ رزاق ہے، یہ فتاح ہے، یہ علیم ہے، یہ قابض ہے، یہ باسط ہے،
یہ خافض ہے، یہ رافع ہے، یہ معز ہے، یہ مذل ہے، یہ سمیع ہے، یہ بصیر ہے، یہ حکم ہے، یہ عدل ہے، یہ لطیف ہے، یہ خبیر ہے، یہ عظیم ہے، یہ غفور ہے، یہ شکور ہے، یہ علیج ہے، یہ مقیت ہے، یہ حسیب ہے، یہ جلیل ہے، یہ کریم ہے، یہ رقیب ہے، یہ مجیب ہے، یہ واسع ہے، یہ ودود ہے، یہ مجید ہے، یہ باعث ہے، یہ شہید ہے، یہ حق ہے، یہ وکیل ہے، یہ قوی ہے، یہ متین ہے، یہ ولی ہے، یہ حمید ہے، یہ محصی ہے، یہ معید ہے، یہ محصی ہے، یہ مبدع ہے، یہ معید ہے، یہ واجد ہے، یہ ماجد ہے، یہ واحد ہے، یہ احد ہے، یہ صمد ہے، یہ قادر ہے، یہ مقتدر ہے، یہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے، یہ اول ہے، یہ آخر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، یہ والی ہے، یہ متعال ہے، یہ بر ہے، یہ تواب ہے، یہ منتقم ہے، یہ عفو ہے، یہ رؤوف ہے، یہ مالک الملک ہے، یہ ذو الجلال والاکرام ہے، یہ مقسط ہے، یہ جامع ہے، یہ غنی ہے، یہ مغنی ہے، یہ مانع ہے، یہ ضار ہے، یہ نافع ہے، یہ نور ہے، یہ ہادی ہے، یہ بدیع ہے، یہ باقی ہے، یہ وارث ہے، یہ رشید ہے، یہ صبور ہے، یہ حنان ہے، یہ منان ہے، یہ دیان ہے، یہ رب ہے، یہ شہنشاہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ گئے ہو، اس اللہ کو چھوڑ گئے ہو، اس اللہ کو